السلام علیکم ناظرین ہم گپ شپ سیریز میں آج ایک غزل آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. یہ غزل میری غزل ہے اور اس کا تھیم جو ہے وہ کچھ اصلاحی ہے اور ایڈوائزری ہے. تو پہلے میں آپ کو غزل مکمل پیش کرتا ہوں، پھر اس کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. غزل ہے، پہلا شعر ہے. خود کو فرعون گر بناؤ گے، خود کو فرعون گر بناؤ گے، اپنا گھر خود سے تم جلاؤ گے، اپنا گھر خود سے تم جلاؤ گے. مضطرب دل سکون پا لے گا، مضطرب دل سکون پا لے گا، دل میں الفت اگر بساؤ گے، دل میں الفت اگر بساؤ گے. اگلا شعر ملاحظہ فرمائیں. ظلم کرنا تو کچھ نہیں آساں، ظلم کرنا تو کچھ نہیں آساں، خود بھی رو گے گر رلاؤ گے، خود بھی رو گے گر رلاؤ گے. میں ہوں لشکر نہیں ہوں میں تنہا، میں ہوں لشکر نہیں ہوں میں تنہا، کیسے لشکر کو تم گراؤ گے، کیسے لشکر کو تم گراؤ گے. اگلا شعر ملاحظہ فرمائیں. تم بھی بکھرو گے گر ہوئے تنہا، تم بھی بکھرو گے گر ہوئے تنہا، کیا ہمیں پھر بھی تم گنواؤ گے، کیا ہمیں پھر بھی تم گنواؤ گے. مقطع ملاحظہ فرمائیں. راز دل ہم کہیں گے تب تم سے، راز دل ہم کہیں گے تب تم سے، بات دل کی جو تم بتاؤ گے، بات دل کی جو تم بتاؤ گے. اب ناظرین اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ شعر کی توضیح یا اس کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ پڑھنے والے پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. شاعر ایک خاص پرسپیکٹو میں، پس منظر میں شعر کہتا ہے، اور لیکن شاعری کا کمال یہ ہوتا ہے کہ اس میں اتنی وسعت ہو اس کلام میں، اس بات میں، کہ ایک تو اس میں جو ہے وہ آفاقیت ہو، یعنی یہ یہاں نہیں کہ ایک شہر میں، ایک گاؤں میں، ایک ملک میں بیٹھا ہوا شخص اس کو سمجھ سکے، بلکہ وہ ہر جگہ کے لیے بہتر ہو اور ہر جگہ سمجھا جائے. پھر اس کا ابلاغ ہے کہ وہ اتنا آسانی سے سمجھ میں بھی آ جائے، اگر کوئی بات ہو رہی ہے تو سمجھنے میں بھی آسانی ہو. اور پھر اس کا ٹیسٹ یہ ہے کہ اس کی یونیورسلٹی کتنی ہے، یعنی یہ کب تک رہتا ہے اور یہ کب تک ویلڈ رہتا ہے، یا اس کو پڑھا جاتا ہے یا سوچا جاتا ہے. تو اس کا پہلا شعر ملاحظہ فرمائیں. خود کو فرعون گر بناؤ گے، اپنا گھر خود سے تم جلاؤ گے. دیکھیں اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو تکبر ہے اور ایک ہٹ درمی ہے. یہ دونوں برائیاں جو ہیں یہ آج کل انسان میں عام ہیں، اور انسانیت میں جو خرابی ہے وہ زیادہ طور پر، معاشرے میں کہہ سکتے ہیں جو خرابی ہے وہ زیادہ طور پر انہی دو چیزوں کی وجہ سے ہے. یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی سب کچھ ہیں، یا ہم ہی بہتر جانتے ہیں، یا ہم ہی اچھا کرتے ہیں باقی سب برا کرتے ہیں. ہم اچھا سوچتے ہیں باقی سب برا سوچتے ہیں. ہم ہی ہیں جو اصلاح کر سکتے ہیں اور کوئی اصلاح نہیں کر سکتا. یہ سارا ہمیں میں کا جو سلسلہ ہے یہ تکبر کی نشانی ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ضد کرنا، ہٹ درمی، یعنی اگر میرے اندر کوئی بات ہے بھی، کوئی خوبی ہے بھی، اور ظاہر ہے میرے اندر کوئی نقص بھی ہوگا، تو اس نقص کو سمجھنے میں یا کسی کے بتانے پہ یا خود ریئلائز کرنے پہ اس پہ اڑ جانا کہ نہیں یہ بات میری ہی درست ہے، یا میں صحیح راستے پہ ہوں، میں اس سے ہٹوں گا نہیں. تو یہ تکبر اور جو ہے اس سے نقصان جو ہے انسان کو خود ہوتا ہے. انسان جو ہے وہ ایک تو آگے گرو نہیں کرتا،
آگے منزل کی طرف پہنچنے میں مشکل ہوتی ہے، اور پھر ویلیوز جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ویلیوز سے دور ہو جاتا ہے۔ تو انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی بھی پرفیکٹ ہیومن بینگ نہیں ہے، چاہے وہ ذہنی طور پر ہو، فکری طور پر ہو، شعوری طور پر ہو، لاشعوری طور پر ہو۔ دوسرا شعر ملاحظہ فرمائیں، مضطرب دل سکون پالے گا، دل میں الفت اگر بساؤ گے۔ دوسری خرابی جو معاشرے میں چل رہی ہے وہ یہ ہے، نفرت کی ہے۔ انسان سے محبت کرنے کی بجائے نفرت کی طرف چلا گیا ہے۔ تو ہر چیز کو، ہر انسان دوسرے انسان کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اس کی خوبی ڈھونڈنے کی بجائے اس کی برائیاں ڈھونڈتا ہے، اپنے اچھائیوں کو جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ہر آدمی میں وہ اچھائی پیدا ہو جائے جو اس کے اندر ہے۔ یہ چاہنے کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن جب یہ نفرت میں بدلتی ہے تو یہ بہت ہی اس کا نقصان ہوتا ہے۔ تو دل کو سکون تب آتا ہے جب آپ اچھا کریں اور اچھا فیل کریں، اور اگر کچھ دیکھیں تو اس کی اصلاح کی کوشش کریں، اس پہ کڑ نہ چھوڑ دیں، اور دوسروں کے ساتھ محبت اور پیار سے پیش آئیں۔ الفت اگر دل میں ہو، الفت جو ہے وہ ایک بہت لطیف چیز ہے، جس کے بعد اس کی سٹیجز میں آپ محبت بھی کہہ سکتے ہیں، عشق بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن شروع ہوتا ہے الفت سے۔ منیمم کیا ہے، انسان سے محبت رکھنی چاہیے، الفت ہونی چاہیے، اچھائی سے الفت ہونی چاہیے۔ ظلم کرنا تو کچھ نہیں آسان، خود بھی روؤ گے گر رلاؤ گے۔ دیکھیں، اس میں مکافات عمل کی بات ہو رہی ہے۔ انسان جو ہے وہ اچھا کرے گا تو اس کو اچھا ریوارڈ ملے گا۔ انسان کے لیے جو سکون آتا ہے وہ اچھے کام کرنے سے آتا ہے، اس میں کسی کی اپریسیشن کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اگر کوئی برا کرتا ہے کسی کے لیے تو وہ پیش بھی برا آتا ہے اس کے لیے۔ تو اس پرنسپل کو سمجھنا چاہیے، اس میں دیر ہو سکتی ہے، لیکن یہ مکافات عمل کا سلسلہ جو ہے یہ بہت نیچرل ہے، یہ ہونا ہی ہونا ہوتا ہے۔ انسان کو اگر یہ سمجھ آ جائے کہ یہ اچھا کرنے سے اچھا ہوتا ہے، برا کرنے سے برا ہی ہوتا ہے، تو وہ کبھی برا نہ کرے۔ ظلم کرنا تو کچھ نہیں آسان، خود بھی روؤ گے گر رلاؤ گے۔ میں ہوں لشکر نہیں ہوں میں تنہا، کیسے لشکر کو تم گراؤ گے۔ دیکھیں، یہی بات اتحاد کی بات ہو رہی ہے۔ اگر ہمارے فکر میں کلیکٹیو ایک ایفرٹ ہو، یا ہم ایک لائن پہ سوچتے ہوں، اچھی سوچ رکھتے ہوں، اور اگر ہمارے اندر کوئی سوچ میں خرابی ہے تو اس کی اصلاح کریں، تو انسان جب ایک فکری سوچ، جب وہ سماجی سوچ بنتی ہے، پھر عوامی سوچ بنتی ہے، پھر ایک نیشنل سوچ بنتی ہے، پھر عالمی سوچ بنتی ہے۔ پیس کیا ہے، UNO کیا ہے، عالمی سوچ ہے۔ تو یہ ایک لشکر شکل میں ایک پیس کی طرف ہم گئے ہیں، اور اس کا کوئی فائدہ ہم عالمی امن کے صورت میں ہمیں نظر آتا بھی ہے، کیونکہ انٹرفیئرنس ہوتی ہے UNO کی، جہاں بھی UNO سنسیئرلی کرنا چاہے۔ تو اسی طرح انسان اپنے آپ میں بھی تنہا نہیں کچھ کر سکتا، کوئی ایفرٹ اس کی تنہا نہیں ہوتی۔ اب جب تنہا نہیں ہوتی، کلیکٹیو ایفرٹ ہوتی ہے، تو وہ ایک لشکر بن جاتا ہے، تو وہ اس کو گرانا مشکل ہے۔ یعنی انسان کی یونٹی جو ہے، انسان کی جو ہے اجتماعی کوشش ہے، وہ ظاہر نہیں ہوتی۔ تم بھی بکھرو گے گر ہوئے تنہا، کیا ہمیں پھر بھی تم گنواؤ گے۔ دیکھیں، یہ پیغام وہی پیغام ہے جو پچھلے شعر سے متصل ہے، کہ اگر تو آپ یونائٹڈ رہے اور ایک برائی کے خلاف لڑے تو کامیاب ہے۔ اگر آپ تنہا ہو گئے اور آپ نے وہ علیحدہ کوشش کرنے کی کوشش کی، علیحدہ کام کرنے کی کوشش کی، تو اس میں اتنی اسٹرینگتھ نہیں ہوگی۔ تو جب آپ برائی سے لڑ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بہت بڑی طاقت چاہیے، اور وہ طاقت اجتماعی طاقت ہوتی ہے۔ سماجی برائیوں کی بات کر رہا ہوں، جو بہت بڑی برائیاں ہیں جو معاشرے کو متاثر کرتی ہیں، ان کے لیے کلیکٹیو ایفرٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اگر تم بھی بکھرو گے گر ہوئے تنہا، یعنی اس کے مجازی میننگ بھی ہے اور اصلاحی میننگ بھی ہے۔
محبت پیار کے لیے بھی بات ہو سکتی ہے، لیکن یہ یہاں پہ آپ اس کو اگر اس مفہوم میں لیں جیسے میں نے عرض کیا کہ کلیکٹیو ایفرٹ سے جب ہٹیں گے، انفرادی ایفرٹ پہ جائیں گے تو اس سے اس کو آپ کو خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوگا۔ اور آخری شعر ہے، راز دل ہم کہیں گے تب تم سے، بات دل کی جو تم بتاؤ گے۔ دیکھیں یہ بات وہی بات ہے کہ یہ محبوب کے لیے بات ٹھیک ہے، لیکن یہ بات جو ہے ایک جنرلائز بات ہے، ایک اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ انسان کے اندر جو کمیونیکیشن ہے اس کی ایز ہونی چاہیے، جسے ہم فریڈم آف سپیچ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو فریڈم آف سپیچ میں کیا ہے؟ جب آپ کوئی بات دل سے کرنا چاہتے ہیں تو کرنے کا آپ کو حق ہونا چاہیے، وہ آپ ایکسپریس کر سکیں، بتا سکیں، تو تبھی اس کا فائدہ ہے۔ اور اس کا پورے پچھلے 4-5 شعروں سے اس کا براہ راست تعلق ہے۔ یعنی اگر آپ سمجھنے کے لیے ایک دوسرے کو کچھ بتانا چاہتے ہیں تو آپ اچھے طریقے سے بتائیں، اور اس کو اور ایک شیئرنگ ہونی چاہیے، جذبات کی شیئرنگ ہونی چاہیے، معاملات کی شیئرنگ ہونی چاہیے، پرابلمس کی شیئرنگ ہونی چاہیے۔ معاشرہ شیئرنگ پہ بنیاد ہے اس کی۔ اسلام کے جو پرنسپلز ہیں وہ شیئرنگ پہ ہیں۔ مسجد کیوں ہے؟ نماز کیوں ہے؟ اکٹھے بیٹھنا کیوں ہے؟ اور یہ چیزیں کیوں ہیں؟ یہ اجتماعیت پہ کیوں اسلام میں؟ حج کیوں ہے؟ زکوٰۃ کیوں ہے؟ یہ سارے اجتماعی افعال ہیں جن پہ زور دیا، نماز سے لے کر تمام ارکان جو ہیں۔ تو آپ سمجھیے کہ جو ہے وہ کمیونیکیشن کی ایز ہونی چاہیے۔ انسان کے جو ذہنی مسائل ہیں، جو انسان کی ذہنی پریشانی ہے، اس کا سبب یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ نہیں کرتے، ایک دوسرے کا غم میں شریک نہیں ہوتے، شیئر نہیں کرتے، اپنا غم کسی اور سے شیئر نہیں کرتے، اپنے پرابلم کسی اور سے شیئر نہیں کرتے، اور دوسرا ہم سے نہیں شیئر کرتا۔ تو وہ جو ایک ذہنی جو رکاوٹ ہے اس میں، اس سے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔